أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ العظیم. سورہ یونس آیت نمبر 58. ترجمہ ہے: اے میرے پیارے حبیب، آپ میری جانب سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ضرور اس پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں. نہ رہے گا صدا، کچھ ہی دنوں کا ہے مہمان. نہ رہے گا صدا، کچھ ہی دنوں کا ہے مہمان. رحمت سے بھر لو جھولیاں، گزر رہا ہے رمضان. عزیزان محترم، رمضان المبارک کی یہ مقدس مہینے کی مختلف عبادتیں، نرالے طریقوں سے ادا کی جانے والی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کا نام ہے عبادت. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے عبد بنا کر، عبادت گزار بنا کر پیدا کیا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی ملی ہے عبادت اور بندگی کے لیے، اور بغیر عبادت اور بندگی کے جو زندگی ہوتی ہے وہ دنیا اور آخرت ہر دو جگہ رسوائی اور ذلت کا موجب بنتی ہے. لیکن عبادت کون سی ہونی چاہیے؟ میں ہمیشہ اس بات پر زور دینے کی سعادت حاصل کرتا رہا ہوں کہ ہمارا اپنا تعلق عالیت والی قوم سے ہے. عبادت ہماری زندگی کا ٹارگٹ نہیں، معبود ہمارا ٹارگٹ. کوئی بھی عبادت ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کچھ بھی ہو، یہ ہماری زندگی کا ٹارگٹ نہیں، منشا نہیں، مقصد نہیں. ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی ذات، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا. تو عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ، خوف کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور وقت پر کی جانے والی عبادت مقبول ہوتی ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. جیسا کہ رمضان المبارک کا روزہ لے لیجیے. رمضان المبارک کا روزہ اللہ تعالیٰ فرض کیے ہیں صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہی، اور حدیث شریف میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ اگر قضا ہوتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، تو اس ایک روزے کی قضا بھی واجب ہے ضرور. لیکن اگر کوئی بندہ پوری عمر بھی اس ایک روزے کی قضا رکھتا ہے تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان المبارک میں ملتا ہے. 5 وقت کی نمازیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. یہ نہیں کہ فجر کی نماز آرام سے اطمینان سے اٹھ کے 10 ساڑھے 10 بجے بات لے کے کر کے مزوں سے پڑھ لیں، نہیں، وقت پر ہے. تو ہر چیز آن ٹائم اللہ کو پسند ہے، وہ عبادت. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر چیز آن ٹائم کرنے میں کتنی بڑی فضیلتیں ہیں.
عزیزان محترم، زندگی بغیر محنت کے مصیبت، بغیر عقل کے حیوانیت، اور بغیر دین کے ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو ایک کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے محنت کی، عقل مندی کی، دینداری اور پرہیزگاری کی۔ رمضان المبارک کا پورا مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے میں کی جانے والی ساری عبادتیں کامیاب زندگی کا سب سے اعلیٰ کورس سکھاتی ہے، ٹرینڈ کرتی ہے کہ سب سے بہترین اعلیٰ کورس جو ہے ہائیر ایجوکیشن، آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کون سا ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مختصر سا وقت، مختصر سا مہینہ۔ عزیزان محترم، یقیناً اس زندگی کو اور زندگی کے دن اور رات کو غنیمت جان کر عبادت پورا وقت پر اللہ کے ادب، شوق، خوف، عظمت کے ساتھ اگر بجا لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی رمضان المبارک کی عبادت کی قبولیت کو اس طرح سے جاری فرماتے ہیں کہ اگلے 11 مہینوں میں بھی وہ رمضان المبارک کی طرح گزارنے کی سعادت حاصل کر سکے۔ ایسا موقع، ایسا سچویشن، ایسی مہلت، ایسی توفیق عطا کرتے ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 2142 حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں، اسے ذرا غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا، بہتری کا ارادہ کرتا ہے، کسی بندے سے بہتری بھلائی کا، تو اس سے عمل کراتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کیسے عمل کراتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ موت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ تو اب اتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کب موقع دے رہے ہیں؟ بھوک لگی تو کھانا کھانا پڑے گا، پیاس لگی تو پانی پینا پڑے گا، نیند آئی تو سونا پڑے گا، تب کہیں نیند ملے گی، کہیں پیاس بجھے گی، کہیں کھانا۔ بھوک لگ رہی بیٹھ جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حکیم لقمان کے پاس بھی اس کا علاج نہیں ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ تو اللہ کے نبی بھی ارشاد فرما دیے، تو معلوم یہ ہوا کہ توفیق اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ایک معمولی سی بات دیکھیے، رمضان المبارک میں گھر میں اگر کوئی بچہ روزہ رکھ رہا ہے، چھوٹا کم سن بچہ ہے، 10 سال کا، 11 سال کا، روزہ رکھ رہا ہے، گرما کا روزہ ہے، اپریل کا روزہ ہے، اب ایسی صورت میں سب سے زیادہ فکر کس کو ہوتی؟ ماں کو فکر ہوتی، ارے بچے کو روزہ نہ لگے، پیاس نہ لگے، اس کا منہ خشک نہ ہو، دل بہلائے۔ کیا کیا ٹرک اختیار کرتی ماں، کیسا کرتی، سلا دیتی، تھپکتی، لے کے ساتھ رہتی، بیٹا رہنا۔ آج کے روزوں میں اور ہمارے بچپن کے روزوں میں تو بہت بڑا فرق تھا۔ تو جو ماں ایک بچے کو روزہ رکھنے پر جتنی رعایتیں دے رہی ہے، جتنی سہولتیں دے رہی ہے، جتنا خیال رکھ رہی ہے، سوچئے کہ 70 ماہوں سے زیادہ ممتا رکھنے والا رب العالمین اس کے حکم کی تعمیل میں حلال چیزوں کو مقررہ وقت میں چھوڑنے والے بندے کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، آسانیاں مہیا کرے گا، سہولتیں مہیا کرے گا، اور بتائے گا کہ دیکھ تیرے لیے روزے کو چمکانے کا ذریعہ ہے، حسنات کو، نیکیوں کو اختیار کر، روزے کو جو چیزیں شائن دلانے والی ہے، چمکانے والی ہے، اسے اختیار کر، توفیق دیتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ برائیوں سے، گناہوں سے، جو روزے کو غارت تباہ برباد کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے روکتا ہے۔ تو ممتا کے سبب جب ماں اتنا خیال رکھتی ہے تو اللہ رب العالمین تو رب کائنات ہے، 70 ماہوں سے زیادہ ممتا رکھنے والا ہے۔ تو یہ واقعی رمضان المبارک کا مہینہ جشن کا مہینہ ہے مومن بندوں کے لیے، جو عبادتیں شوق، خوف، ادب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً جشن کا مہینہ ہے، سیلیبریشن منتھ ہے یہ۔ کیسے؟ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ میری طرف سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ضرور اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے،
کیونکہ وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں، دنیا کی پونجی وغیرہ۔ تو جشن منانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے آفرز ہیں، بڑے بڑے پیکیجز مل رہے ہیں، رحمت، مغفرت، بخشش مل گئے، ابھی کیا چاہیے؟ بڑی بڑی چیزیں مل رہی ہیں، اور دوزخ کی آگ سے آزادی۔ ایک نیکی کرو، ایک فرض کے مماثل ثواب، ایک فرض ادا کرو 70 فرائض، 70 ٹائم جو فرض ادا کرنے میں وقت لگتا ہے، ایک فرض میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر ریوارڈ دے ڈال رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ جشن منانے کا ذریعہ ہے، تو جشن منانا چاہیے۔ کیسے جشن منانا چاہیے؟ آج بڑی بدبختی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی بھی کامیابی ملی تو ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ دین کا بھی کوئی فائدہ تھوڑا بہت سمجھ میں آیا، ویسے تو آتا نہیں، دین دنیا کے تعلق سے سمجھتے۔ گھر بن گیا، چلو سیلیبریٹ کیسا کرنا، برتھ ڈے ہے، اینیورسری ہے، بلا ہے، بدتر ہے، کیسا کرنا، ایسا کرو۔ ویسٹرن جس سیلیبریشن میں مال برباد، وقت برباد، دین برباد، سب برباد، پھر اس کے بعد حساب و کتاب، یہ کوئی جشن ہوا؟ بے وقوفی، عقل گئی۔ تو اب سیلیبریشن کیسا ہو؟ اسلامک ہو، قرآنک ہو۔ تو سیلیبریشن منانا ہے یہ، کیونکہ جشن کا مہینہ ہے، بڑی بڑی نعمتیں، بڑی بڑی رحمتیں، بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملے ہیں۔ اب جشن منانا ہے، مناؤ۔ کیسا منانا؟ اسلامک۔ تو کیسے منائیں؟ محسن انسانیت، وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھو۔ جشن منانا ہے، سیکھو کیسے منانا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حدیث نمبر 4837، 4837۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے تھے، اتنا زیادہ پڑھتے تھے، ٹھہر کے نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے خدم مبارک متورم ورم والے ہو گئے، پھول گئے، حتیٰ کہ پھٹ جاتے تھے۔ آپ کے خدم پھوٹ جاتے تھے ٹھہرے ٹھہرے عبادت کرنے کی وجہ سے۔ بات چل رہی سیلیبریشن کی، بات چل رہی جشن کی، یہ کیا سنا رہے میاں؟ اللہ کے نبی کے پیریں پھٹنے کی بات۔ میں وہی تو بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیے کہ محسن انسانیت ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، معلم انسانیت کی ٹیچنگ اور تعلیم کیا ہے، سب سے اعلیٰ تعلیم کیا ہے کہ جب بڑی بڑی چیزیں ملتی ہیں تو کیسے جشن منایا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر پھٹ گئے، یہ دیکھے نہیں گیا، چہیتی بی بی تھے۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عرض کیے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے سرتاج، آئے ہائے آپ اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں، آپ کے خاتم مبارک پھٹ گئے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، بلکہ آپ تو سید الانبیاء ہیں، ساری انبیاء کی قومیں آپ کے پرچم تلے آنے والی ہے، آپ کے سب گناہ معاف ہے، سب کچھ معاف ہے۔ اب جواب سنیے، اس کے بعد سیلیبریشن کا ایک اسٹائل بنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں کہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، ساری خطاؤں کو مٹا دیا گیا۔ تو یہ جشن منا رہے میرے آقا، اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم جشن مناؤ تو ایسے مناؤ۔ تو اللہ بھی حکم دے رہا ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، تم جشن مناؤ، خوشی مناؤ۔ اتنا بڑا مہینہ ملا، اتنی بڑی رات اس میں ہے جو ساری راتوں کی سردار ہے، خیر من الف شہر ہے، ساری دنیا بھی ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں سوئی تاگے کی طرح نسلیں برباد کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا صدقہ عطا کیا ہے مہدی موعود کا کہ ہم پورا کانفیڈنسلی، پورے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ تو اب اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملی ہیں تو پھر
ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ حاضرین محترم، سیدنا داؤد علیہ السلام بڑے نبی گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، میں تیرا شکر ادا کیسے کروں، تیرا شکریہ کیسے ادا کروں، جبکہ میرا شکر ادا کرنا بھی یہ تیری ایک عنایت ہی ہے، تیری عنایت کے سبب ہی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ وہی آئی کہ اے داؤد، اب تو نے میرا شکر ادا کیا، یعنی یہ عنایت جو مل رہی ہے، جو توفیق مل رہی ہے، اس کا احساس بھی ہونا اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ رمضان المبارک کا پورا مقدس مہینہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیل و نہار کو، دن اور رات کو بڑے سلیقے کے ساتھ اللہ کی شکر گزاری میں گزارے۔ توفیق ملی ہے۔ دیکھیے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کتنی ہوتی ہے، توفیق کے دروازے کتنے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتے، شیطان کو لاک اپ کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بھٹکانے والا سب سے بڑا شیطان، سب سے بڑا دشمن آزاد رہتا ہے، وہ ہے نفس، اور نفس کی خلاف ورزی کرنا۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ توفیق اتنی عطا کرتا ہے، کبھی ملتی توفیق رمضان کے علاوہ، ماہ رمضان المبارک کے علاوہ توفیق نہیں ملتی۔ رمضان المبارک کی یہ برکت ہے، اسی وجہ سے رمضان المبارک میں پورے ماحول میں ہی روحانیت، نورانیت اور فضائل آ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، وہ بندے بھی جو 11 مہینے ذرا دور دور رہتے ہیں، آ جاتے ہیں اللہ کی رحمت کے دامن میں۔ تو عقل مندی کس میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کا وقت صحیح گزاریں۔ میں ایک حدیث رکھتا ہوں، سنن ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے 4260، 4260، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ الکیس من دانا نفسہ، عقل مند، انٹلیکچل کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے، حساب کتاب رکھے، اور وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ تو بتا دیا گیا کہ عقل مند وہی ہوتا ہے، اور عقل مند کے لیے ہی توفیق کے دروازے کھلتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور بے وقوف، فولش کون ہوتا ہے؟ جس کی وقوف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، وقوف عرفات، میدان عرفات میں ٹھہرنا۔ بے وقوف کون ہوتا ہے؟ بے پندے کا لوٹا، بیگن تھالی میں کا بیگن ادھر بھی ادھر بھی لڑک رہا، کوئی مقام ہی نہیں اس کا، کوئی ایک اسٹینڈ نہیں۔ تو بے وقوف کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشوں کے پیچھے لگا دے، نفس کی خواہشوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، لیکن عمل ایسے کرتا ہے جس سے اس کی رحمت کے بجائے اس کا غضب حاصل ہو۔ ایسا انسان بے وقوف۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہماری آنکھیں کھول رہا ہے کہ دیکھو عقل مندی کا مظاہرہ کرو۔ دنیا سے جانے کے بعد قیامت میں اللہ کے روبرو ہو کر پچھتانے والوں کے قصوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث بھرے پڑے ہیں۔ دنیا کا پوری دنیا بھر کر سونا فدیہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ایک مرتبہ آپ دنیا میں بھیجئے، لیکن دنیا میں آخرت میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر یو ٹرن نہیں ہے، ایگزٹ گیٹ نہیں ہے، وہاں گئے جنت میں گئے تو جنت کی آسائشوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے دیدار کی طلب وہاں بھی رکھتے ہوئے، دیدار حاصل کرتے ہوئے گزار دینا ہے۔ اور یہاں پر نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے بے وقوف بنے رہے، پھول بن کر اللہ کو دھوکہ دیتے رہے، وہاں پر عذاب، اتنا دردناک عذاب جس سے بھی قرآن بھرا پڑا۔ تو رمضان المبارک کا یہ پورا مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ رمضان المبارک کی عبادتیں ہمیں وقت پر
ادب کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوف کے ساتھ کیفیت کرنی چاہیے. اور اس مہینے میں اگر عبادتیں صحیح کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے حساب سے کہ رمضان المبارک کی عظمتوں کو لوگ اگر جان جائیں تو میری امت کی تمنا اور خواہش ایسی ہوگی کہ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کو بھی وہ رمضان کی طرح گزارنے پر آمادہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی عبادتوں کو شوق کے ساتھ، خوف کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عالیت کے ساتھ اور تیری رضامندی کے سچے جذبے کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ نیکیاں بھی ہمیں پوری ملے اور گناہوں سے بھی ہم کما حق بچتے رہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.